Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 964. 14th of April 1992, wise at Upaga Jamaat Khana of Dar es Salaam. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. Hajib Pak to sahib jinu naam che in japiye saas usat durma دیکھو دل ماہ وسجما چمپا پھول ماہ وات مولانا حضرت امام کا صلوات و نورینہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے ہمیں خدا تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں، پاک نام ہیں، ان کے ذکر کیے ہیں. یوں تو دنیا کے ہر مذہب کے اندر خدا کے ناموں کے ذکر موجود ہے. کوئی تسمیہ نکالتے ہیں، کوئی خدا تعالیٰ کے ذکر کا ورد کرتے ہیں، کوئی مراقبہ کرتے ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہیں نینداروں کہ جو وظیفہ کرتے ہیں. اسلام کے ان شبدوں کا، ان لفظوں کا، یعنی ورد کرنا، مراقبہ کرنا، وظیفہ کرنا، ذکر کرنا، یہ الگ الگ قسم کے طریقے ہیں خدا تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنے کے لیے. ورد کہتے ہیں کسی ایک خدا کے نام کو زور کے ساتھ، یعنی آواز کے ساتھ بولا جائے. میں نے کل کی واز کے اندر آپ کو مولا علی علیہ السلام کے ذکر اور ورد کا ذکر کیا. جیسا کہ یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم، یہ ورد ہے اور ذکر بھی ہے. ذکر کہتے ہیں یاد کرنا. ذکر من میں بھی ہوتا ہے، زبان سے بولے بغیر ہوتا ہے. اور مراقبہ کہتے ہیں کہ کسی ایک خدا کے ایک نام کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کے اپنا ارد گرد کا سب جو کچھ بھی ڈسٹربنس اور خیالات وغیرہ ہیں سب کو چھوڑ کے اس نقطے کے اوپر کنسنٹریٹ کیا جائے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. ہم اس کو بیت الخیال بھی کہتے ہیں. مراقبہ کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ مراقبہ کرنے کے لیے ایک آسن ہوتا ہے، اور یہ آسن خصوصی طور پہ انسان کے ان خیالات کو جمانے کے لیے مدد کرتا ہے. ہم اسماعیلیوں نے اپنے مذہب کی بہت سی چیزوں کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کے اپنے عمل میں لیا ہوا ہے. مرشد اور ہمارے اماموں اور ہمارے پیروں کے بہت سے جو طریقے ہیں، چونکہ ہم کو وہ مشکل لگتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی مرضی سے ان کو مروڑ دیا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ وعظوں کے اندر میں کبھی کبھی بہت سخت لفظ بھی بولتا ہوں، کئی لوگوں کو میں ٹیکا بھی کرتا ہوں. مجھے اس بات کا خیال ہے کہ تقریباً 25 سے 30% آدمی جماعتوں کے اندر
مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میں اس بات کو جانتا ہوں، اور جب بھی کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اس کے اورے میں سے یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ اس کے دل کے اندر میرے لیے خیالات اچھے نہیں ہیں، لیکن میں ہمیشہ ہنس کے بولتا ہوں۔ اب وہ آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ میں یہ چیز جانتا ہوں، میرے منہ کے اوپر بڑے میٹھے رہتے ہیں، لیکن اندر یا باہر میری غیر حاضری میں بولتے ہیں۔ کیوں ایسا بولتے ہیں؟ میں نے کسی کا مال نہیں کھایا الحمدللہ، میں نے کسی سے دغا فریب نہیں کیا، نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ میرے اوپر انگلی اٹھا سکو، میں اپنے مولا کا شکر گزار ہوں، لیکن میں ٹوکتا کیا ہوں؟ کیونکہ مجھے مذہب کے اندر خرابی نظر آتی ہے، میں ٹوکتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لوگ برا کریں گے، سمجھیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لوگ میرے سے دشمنی کریں گے، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں ہمیشہ جماعتوں کے اندر، خاص طور پہ جماعتوں کے جماعت خانے کی ادب شمت وغیرہ کے لیے بولتا ہوں، خاص طور پہ جماعت میں جو لمبے پاؤں کرتے ہیں، مجھے اس چیز سے سخت نفرت ہے۔ وہ لمبے پاؤں میری طرف نہیں کرتے، حضرت امام کی طرف کرتے ہیں۔ جماعت خانے کے اندر کوئی بھی دشا میں بیٹھے ہو، لمبے پاؤں کرنا اتنی سخت بے ادبی ہے کہ اس کی کارن سے بہت سی ہماری نیکیاں، بہت سا ثواب جل جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی ایسی عادت ہے کہ وہ جماعت خانے میں بیٹھتے ہیں، دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، گھٹنوں کے سامنے پھر ایسا ہاتھ کر کے رہتے ہیں۔ یہ پوزیشن خاص طور پہ عربوں کے اندر بہت تھی، اور رسول اللہ نے حدیثوں کے اندر یہ ہے، نبی نے منع کیا کہ دونوں گھٹنے کبھی بھی اٹھا کے مت بیٹھو۔ بعض ایسی حالتیں ہیں مراقبے کے اندر کہ اگر وہ ہم برابر حالت میں بیٹھے ہوتے، دینداروں، ہمارے بیٹھنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کے حساب سے ہمارے خیالات پہ اثر ہوتے ہیں۔ تینوں نے ہم کو گنانوں میں بے حساب علم دیا ہے، اور یہ جو علم ہمیں گنانوں میں سے ملتا ہے، اس کی سوچ بہت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے گنانوں کے اندر مسلم طریقے بھی ہیں، ہمارے گنانوں کے اندر عیسائیوں کے طریقے بھی ہیں، ہمارے مذہب کے اندر یہودیوں کے بھی طریقے ہیں، ہمارے مذہب کے اندر ہندوؤں کے بھی طریقے ہیں، بدھوں کی چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ خدا سب کا ہے، مذہب سب کا ہے۔ آپ ایسا مت سمجھنا کہ دین اسلام نبی محمد سے چلا، یعنی 1400-1500 برس پہلے۔ خدا کہتا ہے کہ اسلام دین میرا دین ہے، یعنی اللہ کا دین ہے، اور اللہ تو ہمیشہ سے ہے، تو اس کا دین بھی ہمیشہ سے ہے۔ زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے، بشر کو، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے خدا کا دین موجود تھا، اور وہ فرشتے عمل کرتے تھے اس پر۔ فرشتوں کا دین ہے وہ اسلام ہے، اور جتنے بھی 1,24,000 نبی خدا نے دنیا میں بھیجے، وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ آپ کو یہ بہت اچرت لگے گی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ مسلمان تھے، حضرت موسیٰ مسلمان تھے، حضرت نوح مسلمان تھے، حضرت لوط مسلمان تھے۔ ہاں، وہ مسلمان تھے۔ خود قرآن شریف نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ تمام نبیوں کا جو دین تھا تو وہ اسلام تھا۔ یہ جو رسول پاک محمد کی جو شریعت ہے مومنو، یہ تو اس کی لاسٹ انسٹالمنٹ ہے۔ تو ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو سکھایا وہی ست پنتھ ہے۔ ہم اپنے مذہب کو اس اسماعیلی طریقے کو ست پنتھ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ تمام خدا تعالیٰ کے نبیوں کے جو پرانے طریقے اور وہ کامن طریقے تھے جس کو خدا نے نہیں بدلا، آج تک چلے آتے ہیں، اس طریقے کو ہم نے ست پنتھ کہا۔ یوں نہیں سمجھنا کہ ہم ہندو مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی، مثال کے طور پہ کبھی ہم نے یوں کہہ دیا کہ حضرت رام جو تھے مولانا رام تھے، خدا کا نور تھے۔ ہندو اس بات کو نہیں سمجھیں گے، مسلمان نہیں سمجھیں گے، اسماعیلی سمجھتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر، ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر قوم کے اندر خدا نے اپنے نور کا اظہار کیا۔
یعنی اپنے نور کو اس نے ظہور میں لے کے آیا. یہ حضرت رام، مولانا کرشن، مولانا بدھ، یہ جتنے بھی اوتار ہندو نام لیتے ہیں یا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام نوری مظہر تھے. اس لیے ان تمام مذہبوں کے اندر جو سچائی تھی وہ آج بھی سچائی ہے اور ہمارے پاس ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے گنانوں کے اندر ایک شاستر کا نام ہے 60 گنان ہے. ہم کہتے ہیں جوگیسر کے گنان. یہ جو جوگیسر کے گنان ہے اس کی جو زبان ہے، لینگویج ہے، ذرا مشکل ہے، استاد کے بغیر سمجھ نہیں آتی. پھر بھی پڑھو. اس کے اندر آسنوں کا ذکر کیا ہے. آسن یعنی بیٹھک کا طریقہ. عام طور پہ ہم جماعت خانے میں اسماعیلی طریقے کے اندر ہم بیٹھتے ہیں کہ ہمارا لیفٹ پاؤں رائٹ سائڈ میں ہوتا ہے، رائٹ پاؤں لیفٹ سائڈ میں ہوتا ہے. ہم اس طرح الٹی پالٹی مار کے یعنی کراس لیگ بیٹھتے ہیں. یہ ہمارا کامن طریقہ ہے بیٹھنے کے لیے. عبادت کرنے کے لیے انسان کے بدن کی خاص حالت کو امپورٹنس دی گئی ہے. کئی لوگ جماعت خانوں کے اندر کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اور یہ سڑا کچھ لگ بھگ 30 برس ہوئے یہ شروع ہوا اور بڑھتا جاتا ہے. کینیڈا کے اندر تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. کرسیوں کے اوپر بیٹھنے کا حق اس کو ہے کہ جو انویلڈ ہے اور مولا کی اجازت لے کے بیٹھے. مولا کی اجازت لینے کے لیے صاحب کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں. مکھی کامڑیا مولا کے جو گادی پہ بیٹھے ہیں ان کی اجازت لے کے کرسی پہ بیٹھنا چاہیے. کرسی پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے کسی کو. انویلڈ ہو گئے مکھی کی اجازت لے کے پھر وہ کرسی پہ بیٹھے. اور کئی لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں کہ جو زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں پھر بھی بیٹھتے ہیں. بڑے جماعت خانے کی حالت اور بھی خراب ہے. ادھر تو لوگ جب دو دعائیں ختم ہو جاتی ہیں تو کئی ینگسٹر بھی کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے آپس میں منہ لگا کے باتیں کرتے ہیں. یہ باتیں کرنی ہے نیچے چلے جاؤ. کرسی پہ بیٹھنے کا حق نہیں. سب سے پہلے 1954 میں اس کے پہلے کوئی شخص کبھی کرسی پہ نہیں بیٹھا. 1954 فروری کا مہینہ مولانا دھنی سلامت امام سلطان محمد شاہ داتار کی پلیٹینم جوبلی کیرو میں ہوئی. ٹوکن پلیٹینم جوبلی کیرو میں ہوئی اور مولا نے اس وقت کہا کہ میں ظاہری طور پہ طبیعت ٹھیک نہیں رکھتا، میں ایسٹ افریقہ تک نہیں آتا، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں افریقہ آؤں گا. میں کیرو آ گیا ہوں. کیرو افریقہ میں ہے. یہاں میری ٹوکن جوبلی بنائی جائے. سیمی ریمیز ہوٹل کے اندر اس کے بہت بڑے بینکویٹ ہال کے اندر ساری دنیا کے خصوصی طور پہ افریقہ کی کونسلوں کے پریزیڈنٹ اور جو عملدار وغیرہ تھے وہ لوگ ادھر پہنچے. پرنس علی خان نامدار نے مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ کی طرف سے اپنے پتا کی طرف سے فرمان سنائے اور جوابات دیے. اس وقت سب جب جوبلی ختم ہو گئی پھر امام نے فرمایا اجازت دیتا ہوں کسی کو انگت پرسنل مہمانی رکھنی ہے خوشی سے رکھو. لوگوں نے مہمانی رکھی. مرحوم کاؤنٹ قاسم جیوراج ممبسا والے، ایک زمانے میں ان کی ایئر سروس چلتی تھی، ان کے اسٹیمر چلتے تھے، بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. ان کو لقوہ ہو گیا، پیرالسس ہو گیا اور ویل چیئر سے اوپر تھا کیونکہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. کوئی گھوڑی لے کے بھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ویل چیئر سے بیڈ میں، بیڈ سے ویل چیئر، اس طرح کی حالت تھی. اس نے مہمانی رکھی اور جب مولا کے حضور میں گیا تو اتنا رویا. ہم اب اپنے ہاتھ رکھا تو ذرا شانت ہوا. فرمایا کاؤنٹ کیا بات ہے؟ کہتے مولا
ساری زندگی تیرے در پہ آ کے سجدہ کرتا رہا, یہ حالت ہو گئی, کئی مہینے ہو گئے, میں جماعت خانے جا نہیں سکا, میرا دل جلتا ہے. دیکھو مومن ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن بھی کبھی جماعت خانہ سوکھ جائے, دینداروں تو مومن کا دل جلتا ہے. مولا فرمایا قاسم ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم جماعت خانے میں آؤ اور انٹرنس کے پاس وہاں تم کرسی رکھو. ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم جماعت خانے کے اندر انٹرنس کے پاس کرسی پہ بیٹھو. بہت خوش ہوا. اسی وقت پہ یعنی 2-3 مہمانیوں کے بعد سپریم کاؤنسل کے پریزیڈنٹ, آل افریقہ سپریم کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کاؤنٹ فتح علی ڈھالا, ان کا بدن بہت بڑا تھا, 400 رتل کی کایا ان کی, پاؤں دکھتے تھے. اس نے کہا خداوند میں بھی اندر کرسی رکھ سکوں؟ ماما فرمایا نو, تم نہیں. خداوند میرے پاؤں بہت دکھتے ہیں, نیچے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. اچھا تم کرسی پر بیٹھو لیکن جماعت خانے کے باہر. سپریم کاؤنسل کا پریزیڈنٹ, اس کو امام کہتے ہیں, تم اندر کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے, باہر بیٹھو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, مجھے معلوم نہیں آپ میں سے کبھی ان چیزوں کو دیکھا کہ نہیں دیکھا, لیکن زندگی بھر ان کی کرسی باہر رہتی تھی, باہر رہتی تھی. اس کے بعد کاؤنٹ جندانی, کاؤنٹ حسن قاسم لاکھا, ان کی کرسیاں باہر رہتی تھی. اس طرح جیسے وہ کوریڈور ہے, جماعت خانے کے ہال کے باہر کرسیوں پہ بیٹھتے تھے. ہمیں کوئی حق نہیں کہ حضرت امام کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جس طرح چاہیں بیٹھیں. ارے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو بوٹ اتار کے اندر جاتے ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ بوٹ لے آ سکتے ہو تو بوٹ لے آئیں, لیکن یوں ہی بوٹ پہن کے کسی کے گھر پہ گھس جائیں تو وہ قبول نہیں کرتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے مومنوں کہ ہم نے مذہب کو جانا ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کھانے میں آ جاؤ, جس طرح چاہے بیٹھو. کوئی ٹانگ اٹھا کے بیٹھتا ہے, کوئی دونوں ٹانگیں لمبی کرتا ہے, کوئی کرسیوں پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ عبادت کے طریقے نہیں ہیں. عبادت خاص مراقبے میں ہوتی ہے. ارے نبیوں نے عبادتیں کی ہیں اور ہم کو سکھایا ہے کہ کس طرح سے عبادت کی جائے. عبادت کیا ہے؟ خدا کے حضور میں اپنی غلامی, اپنی حلیمی, میں کچھ نہیں, اس حالت کو ظاہر کرنے کا, نمرتائی کو ظاہر کرنے کا, ہینا پن کو ظاہر کرنے کا طریقہ عبادت ہے. عبادت کا رسول پاک فرماتے ہیں جب بندہ عبادت کرتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو خدا کے نزدیک تر ہوتا ہے, نیئرسٹ ہوتا ہے. بیٹھک کا جو طریقہ ہے اس سے ہمارے خیالات, ہماری حلیمی, ہماری پوزیشن کا اظہار ہوتا ہے. پرانے زمانوں کے اندر جب فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو سب سے زیادہ اپنی ہیوملٹی ظاہر کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ 2 گھٹنوں پہ بیٹھ کے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھ لیتے تھے. اور اس زمانے کے جو غلام ہوتے تھے وہ جب بھی اپنے بادشاہ یا آقا کے پاس جاتے تھے تو دونوں گھٹنے ٹیک کے 2 ہاتھ پیچھے رکھتے تھے. وہ اس زمانے کا یہ کلچر تھا. اسلام کے اندر ہم جب عبادت کرتے ہیں تو دونوں گھٹنے زمین پہ ہوتے ہیں. ہمارا طریقہ چونکہ صوفی طریقہ ہے, اس کے لیے ہم کو کراس لیگ بیٹھنے کے لیے ہمارے پیروں نے یہ فرمایا کراس لیگ بیٹھو, جیسا کہ عام طور سے ہم لوگ بیٹھتے ہیں. پیروں نے ہمیں بیٹھنے کے آسن سکھائے ہیں. یہ 60 جوگیسر کے جو گنان ہیں اس کے اندر 84 آسن کا ذکر ہے, یعنی 84 طریقے سے انسان عبادت میں بیٹھ سکتا ہے. 84 طریقے ہیں اور ہر طریقے کے اندر کچھ خاص صفت ہے. میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ 84 کا نام بھی بتاؤں یا اس کی طریقے بتاؤں. یہ تو ایک فل کورس کی بات ہے کہ جس کو مہینہ لگ جائے شاید, لیکن طریقے آسن مارنے کے ایک ہی بیٹھک میں بیٹھ جانا. ہمارے پیر حسن کبیر دین ماں باپ نے بہت سی عبادت کے اوپر گنان اور فرمان کیے ہیں. پھر کہتے ہیں
ایک پاٹ میں ہے تو یہ بیت الخیال کی چیز جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. ابدو چنتا آشا مارو چنتا جارو انہو خودی کرو رسوئی. اے آسن جیتو نندرا جیتو کردار کرے سو ہوئی ابدو کردار کرے سو ہوئی. آئے عبادت کرنے والے یہ لفظ ابدو ہے. عربی زبان میں ابدو د کو دھ نہیں ابدو کہتے ہیں. عبادت کرنے والے غلام کو بھی کہتے ہیں. لیکن پراکرت اور سنسکرت کا جو لفظ ابدو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ویراگ لیا, دنیا تیاگ کر اپنے دل میں ویراگ پیدا کر کے خدا کی یاد میں زندگی گزارتا ہے, اس کو سنسکرت پراکرت میں ابدو کہتے ہیں. عربی کا لفظ ہے ابدو. آئے عبادت کرنے والے دونوں کا نشانہ تو ایک ہی ہے. چنتا جارو, اپنی فکروں کو چھوڑو. تمہاری ویادیاں, تمہاری وریث, ان کو چھوڑ. آشا مارو, اپنی ڈیزائر جو ہے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے اس کو بھی مار ڈالو. آشا مارو چنتا جارو انہوں خودی کرو رسوئی. میں کون, میرے جیسا کوئی نہیں. یہ جو ہوں خودی تکبر ایمان جو ہے فرمایا اس کو کھا جاؤ, مطلب کہ اس کو مٹا ڈالو. نیند کو جیتو کہ تمہیں عبادت کرنے میں نیند نہ آوے, سستی نہ آوے. اور آسن کو جیتو, یعنی ایسا نہیں ہے کہ 5-5 منٹ سے پاؤں بدلاؤ, 10-10 منٹ سے پاؤں بدلاؤ. آسن کو جیتو, نندرا جیتو, آسن جیتو, کردار کرے سو ہوئی. پھر دیکھو تو مولا تمہیں کیا بخششیں دیتا ہے. تو مراقبہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی ایک ہی بیٹھک میں بیٹھتا ہے, سیدھا بیٹھتا ہے, جھک کے نہیں بیٹھتا. مگر بعض ایسے مراقبے صوفیوں کے طریقوں میں ہیں کہ وہ جھک جاتے ہیں, گردن نیچی ڈال دیتے ہیں. انسان کی یہ جو چن ہے تھوڑی, یہ سینے کے ساتھ لگ جاتی ہے. یوگ کے اندر یہ ایک آسن ہے کہ ہماری چن ہماری چیسٹ کے ساتھ لگ جائے. ایزی نہیں ہے کیونکہ شروع میں تھک جاؤ گے, گردن ٹینس ہو جائے گی. مگر اس مراقبے کے اندر ایک خاص صفت ہے اور صوفیوں کے بعض طریقے اس مراقبے میں کرتے ہیں. ایسا بیٹھتے ہیں اور پھر چن کو, یعنی ریڑھ کی ہڈی پیٹھ بھی جھک جاتی ہے, اور اپنی چن کو اس کے ساتھ لگا کے خدا کے دھیان میں رہتے ہیں. بہت مہینوں کی پریکٹس کے بعد یہ آسن ملتا ہے. اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ انسان اس میں اتنا کنسنٹریٹ ایزیلی ہو سکتا ہے. دوسرے آسنوں میں مشکل ہے, اس میں ایزی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایزی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کرنے جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ جو پھیپھڑے ہیں ان کے سانس لینے کی کیپیسٹی کس طرح سے رکھنی, وہ نہ آنے کے کارن سے تھوڑے ٹائم کے بعد دم گھٹ جائے گا تو آدمی پھر منہ اونچا کر لے گا. اس کے سیکھنے کے طریقے ہیں. 1, 2, 4, 5, 10 گھنٹے تک صوفی لوگ اس طریقے میں بیٹھے رہتے ہیں, خبر تک نہیں پہنچتے. اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو سانس لینے کی کیپیسٹی ہے سینے کے اندر, اس وقت وہ گھٹ جانے کے کارن سے سانس چھوٹے ہوتے ہیں. چھوٹے سانس ہونے کی وجہ سے آکسیجن کم جاتی ہے. آکسیجن کم جانے کی وجہ سے
دماغ کے اوپر ایک قسم کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور یہ بے ہوشی انکانشیسنیس نہیں ہے، یہ بے ہوشی عبادت کی بے ہوشی ہے۔ اور مراقبے کے اندر آدمی آدھا بے ہوش ہوتا ہے، آدھا ہوش میں ہوتا ہے۔ تو دینداروں، یہ مراقبے کی جو حالت ہے، ہمارے بیت الخیال کو بھی ہم مراقبہ کہتے ہیں، کہ ایک آسن پر بیٹھ کے خدا کے خیال کے اندر گم ہو جانا، پھر اس کو ارد گرد کا پتہ بھی نہیں لگتا، گھنٹوں نکل جاتے ہیں۔ اب ایک اور بات اس کے اندر مراقبے میں ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انسان لیفٹ پاؤں کو نیچے رکھے، لیفٹ پاؤں کو رائٹ سائڈ پہ نیچے رکھے، اور رائٹ پاؤں کو اپنے رائٹ گھٹنے کے اوپر رکھے، کراس نہ کرے، اوپر رکھے۔ یہ ایک طریقہ ہے مراقبے کے اندر، اور ہاتھ سامنے رکھے، گردن کو تھوڑا جھکا کے رکھے۔ عام نبی اس طرح مہینوں بیٹھے رہتے تھے، کئی دن نکل جاتے تھے۔ کرارولا مشنری جو تھے وہ پدماسن کرتے تھے۔ پدماسن کا مطلب ہے کہ پاؤں کے دونوں تلوے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ عظیم آسن ہے۔ تمام آسنوں کی بیٹھک کے جتنے بھی طریقے ہیں اس میں یہ کنگ ہے، اور اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں۔ یہ سارے طریقے مراقبے کے ہیں کہ خدا پاک کے ایک نام کا، جیسے کہ ہم اسم اعظم اپنے پاک بیت الخیال کے بول کو کہتے ہیں، صوفی لوگ اس طریقے پر عبادت کرتے ہیں۔ کرسچنوں کے اندر بھی ایسے عابد ہیں، ہندوؤں کے اندر بھی رشی منی اس قسم کے ہیں۔ تو یہ مراقبہ ہے۔ تیسری چیز میں نے کہی تھی کہ جس کو ہم کہتے ہیں وظیفہ۔ وظیفہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کے کسی ایک نام کو 40 دفعہ یا 80 دفعہ یا 100 دفعہ یا 201 دفعہ یا 501 دفعہ یا 1001 دفعہ ایک ہی بیٹھک، ایک ہی طریقے، ایک ہی سانس کے ساتھ اس کا وظیفہ کیا جائے۔ اس کو بہت دفعہ ہندوؤں کے لینگویج کے اندر کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہون جبی کرتے ہیں تو جپ کرتے ہیں۔ جپ کرنے کا مطلب ایک ہی چیز کو زبان کے ساتھ بولتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بولوں یا علی 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 یا علی، یہ جپ ہے، اور اس کو وظیفہ کہتے ہیں اسلامی زبان کے اندر۔ کئی لوگ ان وظیفوں کے ذریعے سے یعنی اس کی مدت باندھ لیتے ہیں، اور استادوں کے پاس سے یہ طریقے ملتے ہیں کہ یہ وظیفہ کتنا کیا جائے۔ کوئی کہتا ہے 10,000 دفعہ، تو 10,000 دفعہ مرشد کو شیخ کو پوچھتے ہیں روز کتنا کروں، تو وہ کہتا ہے کہ 1,000 دفعہ، یعنی مطلب کہ 10 دن میں 10,000 پورے ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے اندر بھی ایک جھاپ کے 1,00,000 دفعہ جھاپ کرتے ہیں، کوئی 50,000 دفعہ کرتے ہیں۔ ایسے بھی جھاپ ہیں ہندوؤں میں کہ 50,00,000 دفعہ کرتے ہیں، کئی برس نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے گننے کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر بھی جب وظیفہ کرتے ہیں تو ان وظیفوں کے بڑے بڑے مقصد ہوتے ہیں۔ 40 دن تک ایک خاص وظیفہ کیا جائے، نہا دھو کے اگر آدمی بیٹھے اور وہ وظیفہ کرے 40 دن تک، اور اس کی بعض شرطیں ہیں، میں یہ سکھانے کے لیے نہیں آیا، لیکن آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، نالج دے رہا ہوں کہ مذہب کے اندر کتنے اچھے طریقے، کتنے اچھے رسمیں، کتنے اچھے خدا تعالیٰ نے ہمیں کام بخشے ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کا نام لے کے، ایک پرٹیکولر نام لے کے اگر 40 دن آدمی نہا دھو کے خاص طریقے سے بیٹھ کے وظیفہ کرے تو کیا ہوگا؟ 21 یا 22 راتیں گزر جانے کے بعد اس آدمی کو آوازیں آئیں گی۔ اب وہ جب پہلی آواز سنے گا تو ادھر ادھر دیکھے گا، وہ آواز کہیں سے آئی نہیں، اس کے اندر سے آواز آئی ہے۔ حقیقت میں ایسی آواز کہ جیسے کسی کا نام لے کے پکارا جائے، ایسی آواز آتی ہے۔
یہ آوازیں بڑھتی جاتی ہیں. اگر اس کو سکھانے والا گرو نہیں ہو رہے, شیخ نہیں ہو گئے, تو وہ 23 یا 24 رات ہو جائے گی نہ, تو ڈر کے چھوڑ دے گا. مگر اس میں ڈر کی کوئی بات نہیں. اس کے اندر کوئی ایک آدھ روحانی اس کے ساتھ آتی ہے, کانٹیکٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ روحانی ہماری زبان سن سکتے ہیں. ان کی زبان نہیں, اس لیے ایٹماسفیئر میں وائبریشن نہیں ہوتی کہ جو ہم سن سکیں, لیکن ہمارے اندر سے اس کی آواز آتی ہے. باہر سے آواز نہ آنے کی وجہ سے ہم کو خوف پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کون بلاتا ہے. حقیقت میں وہ روحانی ہے, وہ کانٹیکٹ پیدا کرنا چاہتی ہے. اس کے اندر بعض دفعہ جنوں کی روحانی بھی ہوتی ہے, جو اچھے اور نیک جن ہوتے ہیں, خدا کے عابد مومن ہوتے ہیں, وہ بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں. اسلام کے اندر یہ طریقے صوفیوں کے اندر عام ہیں. تو اس طرح کسی ایک آدھ روحانی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے. یہ دوستی اس کو بہت سے فائدے پہنچاتی ہے, بہت سے نقصان بھی پہنچتے ہیں اگر انسان نے ذرا سی بھی غلطی کر دی. دیکھو نا, آگ ہے, ہمارا کھانا پکاتی ہے, پانی گرم کرتی ہے, آج ہمارے کتنے کام کرتی ہے, مگر کبھی ہم نے غلط استعمال کیا تو یہ آگ گھر کو جلا کے برباد کر دیتی ہے. خدا تعالیٰ کے ان طریقوں کے اندر گرو مرشد کے بغیر نہیں جایا جاتا. تو میں نے آپ کو یہ بات اس طرح بتائی کہ ہمارے پاک مولا کے بہت سے نام ہیں. پاک تو صاحب نام چھے تیمی جمپیے ساس اساس. یہ جو جاپ ہے یہ وظیفہ ہے, اس کا ذکر کرو. بیت الخیال کا جاپ وہ مراقبے میں آتا ہے, لیکن ہم یوں بھی گھر میں اپنی تسبیحاں نکالتے ہیں. خاموشی سے اپنی تسبیح نکالو. یہ تسبیحاں خدا تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح میں آتی ہیں. تسبیح, ورڈ تسبیح عربک کے اندر ریپیٹ کرنا, بار بار کسی چیز کو ریپیٹ کرنا. تو ہم کہتے ہیں میں نے تو رب کے نام کی تسبیح نکالی, یعنی اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور اس کو کبھی زبان سے ہم بولتے ہیں تو وہ وظیفہ ہوتا ہے. خدا کا ذکر دلوں میں رہتا ہے. اس پاک پروردگار کے کسی بھی نام کو اختیار کرتے, یعنی مرشد کے کہنے سے, کیونکہ ناموں کے اندر بڑی انرجی ہے. خدا کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کی خاص خاص پاور ہے. جیسے کہ میں بعض دفعہ وعظوں میں تسبیحوں کی ذکر کیا کرتا ہوں. رزاق, اگر کسی آدمی کی روزی تنگ ہو گئی ہے, یعنی پیٹ پورتا کھانا نہیں ملتا, تو یا رزاق کی تسبیح نکالے. کھڑے ہو کر ایک آسن ایسا ہے کہ جس میں سخت نمرتائی ہوتی ہے, یہ رسپیکٹ کی بات ہے. کھڑے ہو کے 101 دانے کی یا رزاق کی زبان کے ساتھ, یعنی آواز کے ساتھ اس کا وظیفہ کرے. یا رزاق یا رزاق یا رزاق, اور خیال کرے کہ اے روزی دینے والے, میرا رزق تنگ ہو گیا ہے, تو رحم کر کے میرا رزق کھول دے. یہ نیت کرے, اور ہر دانے کے اوپر یہ نیت اس کی اندر ہو گئی, یا رزاق. اس میں عاجزی اور حلیمی ہو گئی. یا رزاق یا رزاق یا رزاق. دیندارو, خدا کی قسم, مولا کے گھر میں کھڑا ہو, کچھ مدت کے بعد اس کی روزی کھل جائے گی. میں ایک بھید نہیں ظاہر کرتا کہ کتنا تک بولنا چاہیے, وہ بھید ہے, لیکن کبھی کسی کو کرنا ہے تو کرتے رہو, روز کرتے رہو, اس کی لمٹ میں نہیں باندھتا. ایسے خدا کے ناموں کے اندر بہت سے نام ہیں, لیکن سب سے پاورفل نام ہے تو وہ علی کا ہے. سب سے پاورفل نام. اس نام کو یونیورسل کی سمجھ لو. تمام قسم کے تالے یہ نام سے کھل جاتے ہیں. جتنے بھی تالے ہیں, جتنے بھی دروازے ہیں, علی کے چابی سے کھل جاتے ہیں. طریقہ آنا چاہیے, طریقہ آنا چاہیے, اور طریقے سیکھے جاتے ہیں. بیٹھک کا جو طریقہ ہے وہ ہمبل طریقہ ہونا چاہیے. خدا کے دربار کے اندر عاجزی سے بیٹھو. یہ پاک دروازے
ये 5 दीवारें जिसको हम जमात खाने का हॉल कहते हैं, मोमिनो अगर आंख से देख सको, कभी मौला ये तौफीक देवे कि इधर क्या हो रहा है, तो खौफ से आप कांपने लग जाओ। इधर कितनी रूहानियाँ आती हैं, कैसी कैसी रूहानियाँ आती हैं, चूँकि वो रूहानियाँ आलम अरवाह की हैं, बहुत हलीम हैं, मेहरबान हैं, हम्बल हैं, इसलिए हमें कुछ कहती नहीं, लेकिन हम उनकी जो बेअदबियाँ करते हैं, कभी हम उनको आंख से देख सकें तो हमारा आखा बदन ध्रुजने लग जावे। ऐसी ऐसी रूहानियाँ इमाम को मिलने के लिए जमात खाने में आती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जमात खाने की कदर करो, जमात खाने की इज्जत करो। 24 घंटे जमात खाना में रूहानियाँ आती हैं, जाती हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों फरिश्ते भी आते हैं, रूहानियाँ भी आती हैं। फरिश्ते तो वो हैं कि जिनको खुदा ताला ने फरिश्ते का दर्जा दे दिया, और रूहानियाँ वो हैं कि जो इस दुनिया से गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो आलम अरवाह में हैं और फरिश्ते के दर्जे पर नहीं पहुँची, मगर खुदा ताला के जिक्र और फिक्र से उसकी इबादत करती रहती हैं। रूहानियों के अंदर एक ऐसा ग्रुप भी है कि जिसको हम बद रूहानियाँ कहते हैं, खराब रूहानियाँ, इविल स्पिरिट्स। ये इविल स्पिरिट जब दुनिया में से कोई ऐसा शख्स गुजर जाता है कि जो इविल स्पिरिट में दाखिल होता है, तो फरिश्ते उसको फौरन पकड़ के अरेस्ट करके एक खास जगह है आसमान के ऊपर कि वहाँ उस तमाम इलाके के अंदर उसको रख दिया जाता है। वहाँ करोड़ों ऐसी इविल स्पिरिट्स हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती। जिस इलाके में रखा जाता है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि चारों तरफ फरिश्तों का पहरा है। कभी कभी जमीन में से जाते जाते कोई एक आध रूहानी छटक जाती है और वो दुनिया के अंदर आके कभी दुख भी देती है। ये सब्जेक्ट बहुत गहरा, बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल भी है, मगर आप में से हो सकता है किसी आदमी को इस बात का शौक लगे ताकि वो खुदा ताला की इबादत में आगे बढ़ के खुदा ताला की बख्शिशों को पाए। सिद्धि मिलती है, इस जमात खाने के अंदर से सिद्धि मिलती है। अगर जमात खाने की इज्जत की जाए, अगर जमात खाने का दर्जा समझ के आदमी इधर आए, तो मौला उसको बहुत सी बख्शिशें देता है। कभी कभी छोटे बच्चे मिलते हैं और कभी हमारे खीसे में कोई एक सी चॉकलेट या ऐसा कोई टॉफी होती है, हम उस बच्चे को हम दे देते हैं। हालांकि बच्चे को पता नहीं मेरे खीसे में टॉफी है, मगर हम देते हैं। ये किस्म की बख्शिश है। इस तरह खुदा हमको जमात खाने के अंदर कभी टॉफी दे देता है, कभी चॉकलेट दे देता है, कभी टॉफी देता है, तो बड़ी सी नवाजिशें देता है। ये नवाजिशें जिसको मिलती हैं वही जानता है, दूसरों को तो नजर भी नहीं आती। तो जमात खाना जो है, इसके अंदर आकर सिर्फ दुआ पढ़ के और फिर गप्पे मार के, बातें करके, चीची करके, दुनिया की चीजें करके हमने जो कमाया वो सब बिगाड़ दिया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाया करते थे कि जमात खाने में एक लोग ऐसे आते हैं कि वो अपने घर से एक गठड़ी ले आते हैं, गठड़ी यानी बंडल, और जमात खाने में रख जाते हैं और दूसरी नवी गठड़ी लेके जाते हैं। मतलब कि वो गुनाह लेके आते हैं, इधर रख जाते हैं और सवाब की गठड़ी ले जाते हैं। फिर फरमाया एक ऐसे आते हैं कि खाली हाथ आते हैं, मगर फिर यहाँ से जाते वक्त गठड़ी लेके जाते हैं। मतलब कि उन लोगों ने सारे दिन अपने गुनाहों की माफिया मांग मांग के वक्त गुजारा है, तो अब वो इस कोई खास गुनाह लेके नहीं आए तो बख्शिशें लेके जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो सारा दिन अपने गुनाहों की मुआफियाँ चाहते हैं, मौला को याद करते रहते हैं, उसका जिक्र करते रहते हैं। दीनदारों उनको गुनाह करने की फुर्सत भी नहीं होती। ऐसे लोग आते हैं जमात खाने में और फिर मौला की तरफ से कोई तोहफा, कोई प्रेजेंट लेके जाते हैं। मौला फरमाया एक ऐसे होते हैं कि जो गठड़ी लेके आते हैं छोटी सी, मगर जाते वक्त बड़ी गठड़ी लेके जाते हैं। ये वो लोग हैं कि थोड़े गुनाह होते हैं, इधर आके इबादत वगैरह करते हैं, मगर जाते वक्त फिर ऐसे काम करते हैं, बैठक की बेअदबी करते हैं, जमात खाने में बेअदबी करते हैं, निंदा करते हैं, औरतें मर्दों की तरह, मर्दें औरतों की तरह बदनजरियाँ होती हैं और
دنیا کی خراب ہونے باتیں بھی ہوتی ہیں، تو جب بھی وہ جاتے ہیں تو وہ بڑی بھاری گناہوں کی پوٹلی لے کے جاتے ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں جماعت خانہ کیا ہے، صرف کہہ دیا کہ دعا پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہ گت جماعت ہے کہ جہاں حضرت امام کا تخت ہے۔ مولا فرمایا کہ جہاں مکھی کمڑیا ہماری گاجی اوپر بیسے چھے، ત્યાં ہمارو تخت છે। مکھی کمڑیا کی جگہ یہ حضرت امام کا تخت ہے۔ ادھر تو نمن کرو، اس کا دیدار کرو، اس کے پاس سے بخششیں مانگو، اس کی مدد مانگو۔ وہ تو نہایت ہی بخشش دینے والا مہربان مولا ہے۔ تو ہمارے مذہب کی ان چیزوں کے اندر کہ جس کے اندر حلیمی، نرمی، مٹھاس، ادب، حشمت، عزت اور امام کے ناموں کے ذکر، جدے جدے طریقے کے ذکر، مراقبے، وظیفے، تسبیحاں، مومنوں یہ وہ موتی ہیں کہ جو لوگوں کو پتہ نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں۔ اب دیکھو، میں آپ کو آج 4 تسبیحوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جو ہم یا تو زیارت کے دن ہم سنتے ہیں اور یا پھر لیلۃ القدر کو صبح کے وقت دعا وغیرہ پڑھ لو۔ اگر جماعت خانے میں ہو تو جماعت خانے میں، گھر پہ ہو تو گھر پہ، تمام چیزیں اپنی صبح کی جو دعا بندگی تسبیحاں ہیں سب پوری کر لو، اور پھر 33 دانے ایک تسبیح نکالو۔ یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات۔ دوسری تسبیح شروع کرنے سے پہلے سجدہ کرو، پھر کہو یا رفیع الدرجات، یا رفیع الدرجات، یا رفیع الدرجات۔ تسبیح پوری کر کے سجدہ کرو، پھر کہو یا ولی الحسنات، یا ولی الحسنات، یا ولی الحسنات۔ 33 گانے پورے ہو جائیں، سجدہ کرو، کہو یا مجیب الدعات، یا مجیب الدعات، یا مجیب الدعات۔ سجدہ کرو اور ہاتھ اٹھا کے کہو استجیب دعائے بلغنی بفضل کا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بفضل رسول کا یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اب اس کا مطلب کیا؟ خدا تعالیٰ جو ہے اس نے سرشٹی بنائی، انسان بنائے، انسان کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کرنا اس کا فرض میں ہے، تو خدا تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یا قاضی الحاجات، میری حاجتوں کے اوپر ججمنٹ دینے والا، تاکہ وہ ججمنٹ عمل میں آوے، اس لیے لفظ قاضی کہا گیا ہے۔ یعنی اے مولا، اے پروردگار، میری حاجت روائی کر، میری یہ حاجت پوری کر، کیونکہ تو حاجت پوری کرنے کے لیے حکم کرنے والا قاضی ہے، یا قاضی الحاجات۔ دوسری تسبیح جو ہے وہ ہے یا رفیع الدرجات۔ یہ تسبیح روحانی سائد کی ہے۔ اے مولا، میرے روحانی درجے بڑھا، کئی برسوں سے عبادت کر رہا ہوں، اے مولا تجھ کو کئی برسوں سے یاد کر رہا ہوں، میرے درجے بڑھا۔ تو روحانی درجے بڑھتے ہیں۔ اگرچہ ہم یہ تسبیح دنیا کے درجوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی کو مکھی بننا ہے، ہاں تو یہ تسبیح نکال سکتا ہے، تو شاید اس کو کمڑیا بنا کے پھر مکھی بنا دے رہے، مگر یہ تسبیح دنیا داری کے لیے نہیں، اپنی روحانی درجے بڑھانے کے لیے، اپنی دعاؤں کے اندر اثر پیدا ہو سکے، اس کے لیے یہ تسبیح ہے کہ یا قاضی الحاجات کے بعد ہم کہتے ہیں یا رفیع درجات، میرے درجے کو بڑھانے والا۔ تیسری تسبیح ہے یا ولی الحسنات،
حسنات کہتے ہیں نیکیوں کو، ولی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں. مطلب کہ نیکیاں سکھانے والا، یا ولی الحسنات، اے مالک میرے مجھے نیکیاں سکھا، میں نیک کام کروں، اچھے کام کروں، بھلائی کے کام کروں، عبادت بندگی کروں. نیک بننے کے طریقوں میں یہ ایک دعا بہت کام آتی ہے. جیسا کہ اگر کوئی بیٹا، بھائی، باپ، کوئی یا انسان، دوست وغیرہ، یا خود ہی سمجھ لو کوئی آدمی آڑے رستے چلا گیا ہے، حق سے ہٹ گیا ہے، اب اس کو واپس لانے کے لیے اس کے دماغ میں تھوڑا چینج آنا چاہیے. چلو خدا کے ناموں میں سے، ان تیروں میں سے، ان بندوقوں میں سے ایک بندوق اٹھاؤ، بڑی تیز بندوق ہے، الرشید. الرشید سچے رستے پہ لگانے والا، رائٹ رستے پہ لگانے والا، رائٹ کانڈکٹ دینے والا، رائٹیس بنانے والا، ورچوس بنانے والا، بدیوں سے دور ہٹانے والا. الرشید 101 دانہ. اور اگر بہت ہی ایمرجنسی ہے، یعنی سخت خراب حالت ہے، کسی بیٹے کی، بھائی کی، بہن کی، خاوند کی، دوست کی، کسی بھی، وضو کرو. یہ میرا وضو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی گندا نہ ہوئے. ابھی یہاں وضو کی بات آئی تو مجھ کو ایک ذرا سی کلک ہوئی. مومنو، ہم لوگ جو کرتے ہیں ہم کانشیسلی کرتے نہیں. نہ ہم کانشیسلی کھانا کھاتے ہیں، نہ ہم کانشیسلی پینے والی چیزیں پیتے ہیں. آپ کبھی کانشیسلی جس طرح خدا چاہتا ہے ایسا کھانا کھاؤ تو دانے دانے میں آپ کو وہ لذت آوے کہ جو لذت خدا تعالیٰ نے کھانے میں چھپا رکھی ہے. 99% لوگ خدا کی پیدا کی ہوئی لذت یعنی ٹیسٹ کو نہیں جانتے، مگر جو خدا پرست ہیں، جو خدا کے بھید جانتے ہیں، وہ جب ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو ان کو وہ سواد آتا ہے کہ جو سواد خدا نے اس کھانے میں ڈالا ہوا ہے. ایک آدمی بدماش ہے، خدا کو مانتا نہیں، وہ بھی کھاتا ہے، اس کو وہ روحانی لذت کھانے میں نہیں آئے گی. اس کی زبان، بھائیوں کا جو بیگ ہے وہ لیفٹ ہینڈ میں ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ سے وہ سینڈل رکھتی ہیں. مرد لوگ بھی اسی طرح کے ہیں. لیفٹ ہینڈ سے اگر آپ نے بوٹ رکھ دیا تو پہلے جا کے رائٹ کے لیفٹ ہاتھ دھو کے پھر اوپر آ، اور یا تو بوٹ کو ہینڈل ہی مت کرو. تو اس لیے میں نے کہا کہ وضو کر کے پھر اپنی تسبیح کو پکڑو. یالی کا نام، کوئی بھی نام ہم ہر دانے پہ لیتے ہیں. نام کے اندر وائبریشن ہے، نام کے اندر اثر ہے. آپ نے ایک تسبیح 10 برس تک یوز کی، اس 10 برس کے اندر ایک ایک دانے کے اندر خدا تعالیٰ کی پوترتائی کا اثر ہے. زمین کے اوپر ہم تسبیح رکھ جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ادھر میں بیٹھا ہوں، کوئی نہ بیٹھے، اور کوئی پانی پینے چلے جاتا ہے، کوئی دوسرے کام پہ چلے جاتا ہے. زمین پہ تسبیح مت رکھو سوا کے دعا پڑھتے وقت، اور پھر اٹھا کے ہاتھ میں رکھو، کھیسے میں رکھو. تسبیح کی عزت کرو. بولا فرمایا کہ سب لوگ مرد عورت اپنے ساتھ ایک تسبیح رکھو. یہ تسبیح خدا کے نام کے ساتھ ہے، اور تسبیح کے اندر پاور ہے، پاور ہے. امام کبھی کبھی راضی ہو کے کسی آدمی کو تسبیح دے دیتا ہے، اس تسبیح کی بہت عزت اور قدر کرو. یا ولی الحسنات، نیکی کی طرف لے جانے والا ہمارا مالک. اور میں نے الرشید کی بات کی تھی. الرشید کی تصویر کھڑے ہو کے اگر کسی کے لیے نکالی جائے، اور اس کا ٹائم سیٹ مت کرو، جس وقت بھی چاہو، اور جبھی تک وہ آدمی درست نہ ہوئے، مہینہ لگے کہ برس لگے، تصویر جاری رکھو. خدا کی قسم ضرور فائدہ ہوگا. چوتھی تصویر ہے یا مجیب الدعا. دعا کا پلورل ہے دعا. اے ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا. بچہ بھوکا ہے، ماں تو ماں پکار کے جواب دیتی ہے، کیوں میرے بیٹے، کیوں میرے لال، مجھے بھوک لگی ہے، ہاں بس میں ابھی تیرے کو پکا دیتی ہوں. یہ جواب ہے. یا مجیب الدعا،
دعا مانگنے والے کا دعا سن کے جواب دینے والا. تو خدا تعالیٰ جب ہم اس کو کہتے ہیں یا مجیب الدعاء تو وہ ہلتا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے. میرے بندے نے مجھے پکارا، لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں. کیا ہے یہ؟ اس کے شرن میں گر جانے کی بات ہے. یا مجیب الدعاء کے اندر شرن میں گر جانے کی بات ہے، اس کے پاؤں میں سر رکھ دینے کی بات ہے. اور جب آپ یہ بولو کہ یا مجیب الدعاء تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے اس کے پاؤں میں سر رکھ دیا تو وہ جواب دیتا ہے. ایک اور خدا تعالیٰ کی صفتوں کے اندر سے ہے یا سمیع الدعاء. یہاں دعا سنگولر فارم میں ہے، میری دعا سننے والا. یا سمیع الدعاء مگر اس سے یہ زیادہ وزندار ہے یا مجیب الدعاء، اے میری دعاؤں کا جواب دینے والے. خدا کہتا لبیک یعنی میں حاضر ہوں. یہ وہ 4 تصویریں ہیں. آپ ہر روز صبح کے وقت، لازم نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خاص امید یا کوئی تکلیف ہوگی، لیکن اگر کوئی بھی دنیا کی تکلیف یا کوئی آپ کی ڈیزائر نہیں تو 3 دفعہ ہر ایک تصویر یا قاضی الحاجات 3 دفعہ، یا رفیع الدرجات 3 دفعہ، یا ولی الحسنات 3 دفعہ، یا مجیب الدعاء 3 دفعہ. اور کوئی امید مت مانگو، کوئی دعا مت مانگو، لیکن یہ پکارو سجدہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ. اب کلمہ پورا کرو، واپس ایک سجدہ کرو جس کو کہتے ہیں سجدہ سہو. یا مولا بھول چک معاف کر، میری کوئی خامی رہ گئی تو پوری کر لے. مومنو یہ ایسے ہیرے موتی جواہرات ہیں جو ہمیں جماعت خانے میں ہمارے مذہب نے دیے ہیں. میں نے آج آپ کو اتنی لمبی بات میں جو کچھ بتایا کیا کہوں، 1% بھی نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو آپ کو بتائیں یہ 1% بھی نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ایسی چیزیں ہیں مگر سب چیزیں ہضم نہیں ہو سکتی. اس لیے اتنا ہی کہتا ہوں کہ پاک تو صاحب نو نام سے تینے جمپیے ساس سارا دن مولا کو اسی طریقے سے یاد کرتے رہو. یہ ذکر ہے، اس کی یاد ہے، وہ پیار کرتا ہے اس کو کہ جو اس کو یاد کرتا ہے. اور اس کا پھل آپ کو پھر آہستہ آہستہ خود ہی پتہ لگتا جائے گا. بیماریاں، مشکلیں، تکلیفیں اور بھی اپنے من کی ساری اچھی حاجتیں اس پروردگار کے دربار میں آؤ، مانگو. مانگنے سے خدا خوش ہوتا ہے، مانگنے سے مولا راضی ہوتا ہے. مانگو لیکن بھلائی مانگو. کبھی آپ کسی کو دکھ میں دیکھ لو، آپ اس کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک ایسی تسبیح نکال لو کہ یا مولا اس کے گناہ بخشتے. دکھ گناہ کے بغیر تو آتے نہیں. تو آپ 40 دانے استغفر اللہ کے نکالو، لیکن استغفر اللہ ربی واتوب علیہ نہیں بولو. ہماری جماعتوں کے اندر مجلسوں میں مرحوموں کے پیچھے جو تصویر نکلتی ہے وہ برابر نہیں ہے. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، ارے وہ تو گزر گیا اور گناہ کی معافی خود مانگ رہے ہو. مانگنا ہے اس کے لیے. مجھے معاف کر دے میرے خدا، میرے پیدا کرنے والے، میں تیرے حضور میں اپنی توبہ مانگتا ہوں. دعا کس کے لیے؟ روحانی کے لیے مانگ رہے ہو کہ خود کے لیے مانگ رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ روحانی کے لیے دعا مانگو، لیکن ہم دعا تو خود کے لیے مانگ رہے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ یعنی میرے گناہ بخش دے اے پروردگار، میرے پالنے والے، میں تیرے پاس اپنی معافی چاہتا ہوں. صرف استغفر اللہ کہو. اور اگر کسی آدمی کو دکھ میں دیکھو تو 40 دانے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر اس آدمی کو یاد کر کے یا نام سے یا اشارے سے اے خدایا اس کے اوپر رحم کر. خدا بہت راضی ہوگا آپ کے اوپر، آپ کے اوپر خدا بہت راضی ہوگا. دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے گناہوں کو بخشوانے کی ٹرائی کرنا، دوسروں کو قید میں سے چھڑانا، دوسروں کے دکھ میں بھاگ لے کے دکھ دور کرانا، ان چیزوں میں خدا بہت راضی ہوتا ہے. تو ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں
مولانا امام سلطان محمد شاہ عطا فرمایا نیاز پیتے ہو تو تم اپنے حق میں مانگو، اچھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم دوسروں کے حق میں اچھی دعائیں مانگو کہ یا مولا ساری جماعت سے دکھ دور کر حقیقت سمجھ دے ہے زندہ فرما۔ اس طرح ہمارے مذہب کے یہ موٹی، یہ قیمتی چیزیں اپنے دلوں میں رکھو مومنو، یاد کرو، دین دنیا میں آپ کو سکھ ملتا جائے گا، سکھ ملے گا، انتر کی شانتی ملے گی، پیس ملے گی، بڑے سے بڑے دکھ میں بھی گھبراؤ گے نہیں، اور کبھی بھی دماغ کے اوپر دکھ کا بوجھ نہیں آئے گا، کبھی بھی دماغ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، بیلنس کبھی نہیں خراب ہوگا، اور ایسی ایسی قوتیں طاقتیں ملتی رہیں گی کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ خدا نے ایسا کیا ہے۔ وہ رحیم و کریم، بخشش دینے والا مولا بے حساب مہربان ہے، بخشش دینے والا وہاب ہے، گناہ کی معافی دینے والا غفار ہے۔ اس طرح اس کو یاد کرو، دین و دنیا میں سکھی آباد رہو۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں کو برائیوں سے گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، عبادت کا شوق دے، اپنی محبت دے، اپنی معرفت دے، حقیقتی سمجھ دے، اپنے فرمانوں پہ عمل کرنے کی طاقت دے، ریسپانسبلٹی میں مولا پورا کرے، عبادت میں مشغول رکھے، مولانا حضرت امام نیکیوں کی توفیق دے، بدیوں گناہوں سے دور رکھے، زہر باطن دیدار نصیب کرے۔